اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمران نیک اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل عمران نیک آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آج جس افسوسناک واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس میں 4 جوان جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے، گولیوں سے چنی کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ 4 جوان تھے جو اپنے علاقے میں، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے امن چاہتے تھے، امن کے خواہاں تھے، اور وہ اپنے علاقے کی درد کو سمجھنے والے جوان تھے۔ علاقہ ہے میرلی کا، اور وہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ 4 جوانوں کی اندودناک موت کے حوالے سے ہیں۔ نوجوانوں کے نام جو ہے وہ اسد اللہ شاہ دوڑ ہے، سنید دوڑ ہے، وقار دوڑ ہے اور حماد دوڑ ہے۔ یہ اپنے علاقے میں امن چاہتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور یوتھ آف وزیرستان کے ممبرز بھی تھے۔ کچھ دن پہلے ان کے ساتھ علاقے کے ایڈمنسٹریشن نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹارگٹ کلنگ پہ کام کریں گے، اور ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام میں ہر قسم کا کردار ادا کریں گے، اور آئندہ اس علاقے میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی۔ اور ان کے تحفظات جو تھے وہ آرمی اور متعلقہ جو ادارے ہیں، انہوں نے ان کے سامنے یہ تمام تحفظات رکھے تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تحفظات ہی ان کی جان لینے کی باعث بنے ہیں۔ اور پھر جب یہ نوجوان شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد وہاں کا مقامی تنظیم ہے اور وہاں کے طالبان ہیں، اس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ نہ صرف اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے کے کار سے جو بھی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گا ہم ان کو روکیں گے، اور آئندہ بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہے گی۔ اسد اللہ دوڑ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک ایکٹیو ممبر بھی رہا ہے۔ اسد اللہ دوڑ کی نماز جنازہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر پروفیسر ابراہیم صاحب نے ادا کی ہے۔ اسد اللہ دوڑ ایک یتیم نوجوان تھا جو خود یتیم رہ کر جو مایوسیاں اس نے دیکھی، جو زندگی کے برے اور اچھے دن اس نے دیکھے، اس وجہ سے اس کے دل میں یتیموں، غریبوں اور ناداروں کے لیے درد تھا۔ اس کا یہ سوچ تھا کہ یتیموں کے لیے میں ایک بڑا کردار ادا کروں، اور یہ بات بجا نہیں ہوگی کہ کہیں یتیم جو ہے ان طالبان جو کہیں نہ کہیں جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اسد اللہ دوڑ ایک اچھے سوچ، روشن مستقبل رکھنے والا نوجوان تھا، اور اس کے دوست بھی ایک اچھے مستقبل کے خواہاں تھے، امن چاہتے تھے، بے گناہ لوگوں کو موت سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ ایک باکردار اور اچھے سوچ کے حامل لوگ تھے۔ وہ اپنے علاقے کو اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو کمیاں، جو خامیاں رہی تھی، وہ اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے تھے۔ اسد اللہ دوڑ عید کے دنوں میں ہر غریب اور نادار کے گھر میں خود گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ اسد اللہ دوڑ وزیرستان کے کئی تحریکوں کا حصہ بنے رہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ کے فعال رکن رہے، اور
ایجوکیشن سے مستفید ہونے کے بعد باضابطہ جماعت اسلامی کے رکن بنے اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس نے صوبائی الیکشن لڑا. مگر اسد اللہ دوڑ ایک قوم پرست اور ایک اچھے سوچ رکھنے والے انسان تھے. یتیم تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. نوجوان تھے، نوجوانوں کے لیے سوچ رہا تھا. اور ہر دن جب بھی وہ اٹھا کرتے تھے تو کسی نہ کسی یتیم کے علاج معالجے، کسی نہ کسی یتیم کے گھر میں راشن پہنچانے کے، اور کسی نہ کسی یتیم کو کسی نہ کسی اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے لیے وہ خواہاں رہتے، کوشش کرتے اور ان بچوں کے لیے ایک دوسرے کو ریکویسٹ کرتے کہ ان بچوں کی مستقبل جو ہے وہ تاریک نہ رہ جائے. اسی طرح اسد اللہ داوڑ اپنے دوستوں میں بھی بہت عزیز اور محبت کرنے والے شخصیت تھے. ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق اور پیار محبت سے رہتے تھے. یہ چاروں نوجوان چاہتے تھے کہ جو اندھیرے ہمارے علاقوں پہ دہشت گردی کی وجہ سے رونما ہوئی ہے، وہ اندھیروں میں کہیں یہ ہمارا نوجوان نسل نہ ڈوب جائے. تو اس کے لیے یہ لوگ جدوجہد کرتے تھے، اور اس جدوجہد میں یہ لوگ اتنے مگن تھے کہ نہ رات کا ان کو پتہ ہوتا تھا اور نہ دن کو ان کا پتہ ہوتا تھا. ہر وقت اس بات میں کوشاں رہتے کہ کسی نہ کسی جوان کو، کسی نہ کسی بہن کو، کسی نہ کسی ماں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو اور اس سے ہم وہ ریلیف پہنچائے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے تو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. اور یہ چاروں جوان اسی محنت میں لگے رہتے. ان چار جوانوں کی موت جو ہے، اندودناک موت جو ہے، یہ تمام قبائلوں کے لیے ایک فکر اور ایک افسوسناک واقعہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ وزیرستان کے مستقبل کو تاریک کرنے کا ایک واقعہ ہے اور وزیرستان کو تاریکیوں میں ڈبونے کا، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وزیرستان آنے والے نسل کے لیے ایک امن کا گہوارہ بنے، وزیرستان اور قبائلی علاقے آنے والے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل رہے، اور وزیرستان اور اس سے مہلکہ جو علاقے ہیں، جو سابقہ پاٹھا علاقہ ہے، وہاں پر امن رہے. تو اس طرح کے نوجوان جو ہیں اس کو پھر قتل کیا جاتا ہے. کیا وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے ہیں؟ کیا تمام قبائلی علاقوں میں جو امن کے نام پر پہاڑوں کے اوپر آرمی، ایف سی اور اس کے اور نوجوان سیکورٹی فورسز کے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، اور پھر بھی اسی طریقے سے ہمارے نوجوان قتل ہوتے رہے؟ تو کیا پاٹھا کہ یہ نوجوان، ان کا خون اتنا سستا ہے؟ کیا جو لوگ مر رہے ہیں کیا وہ کسی ماں کے لال نہیں ہیں، کسی بہن کے بھائی نہیں ہیں، کسی عورت کے شوہر نہیں ہیں؟ اور جس نے اپنی زندگی کے 30 اور 28 بہاریں دیکھی ہو، تو کیا ان کی زندگی اور اتنی کم رہے گی کہ وہ صرف امن کے لیے آواز اٹھائے، امن کے خواہاں ہوں، امن مانگتے ہو، اور اس کو اتنی بے دردی سے مارا جائے، اور ان کو جو ہے پھر اسی پر پریس کانفرنس کی جائے اور سوشل میڈیا پر یہ بات آگے پہنچائی جائے کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو ہم اسی طریقے سے قتل کرتے رہیں گے؟ کیا یہ سیکورٹی فورسز کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا مہنگائی، بدامنی اور
ہمارے نوجوان اسی طرح قتل ہوں گے؟ اور کیا یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہم امن کے لیے، مہنگائی کے لیے اور قتل مقاتلے کے لیے جب آواز اٹھائیں گے تو کیا ہم اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے؟ سیکیورٹی فورسز اور حکومت کو چاہیے کہ پاٹھا اور اس سے متعلقہ علاقوں پر خصوصی نظر ثانی کی جائے، یہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا جائے، اور میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چاروں نوجوانوں کے ویژن کو آگے بڑھائے اور وزیرستان میں امن کے لیے فوج، ایپسی، قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام نوجوان آ کر ایک قدم اور بڑھے اور ان دہشت گردوں کا روک تھام کرے اور ان لوگوں کو ریلیف دی جائے اور ان لوگوں کو انصاف دی جائے اور ان لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ یکجا ہو کر اس مشن کو آگے اسی طرح کے نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچائے اور ان پر کام کی جائے، جس طرح سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس قتل کے واقعے کو تمام عوام کے سامنے رکھا ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے جس طریقے سے اس کو لوگوں کے اور جناب چیئرمین کے سامنے رکھا ہے اور اس پہ کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیٹی جو بھی رپورٹ پیش کرے اس کے خاندان کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے سامنے رکھے، اور میں جماعت اسلامی پاکستان کو بھی اس بات پر سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس واقعے کو اجاگر کیا، سینٹ میں رکھا اور تمام لوگوں کے سامنے رکھا۔ ابھی تک کسی اور پارٹی کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں آیا۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔